اور اب ظاہر سی بات ہے جو بھی میرے بزرگ ہیں، ایک تو جناب صدر کا تجربہ اتنا ہی ہے، مگر اس سے پہلے علی جناب مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب جو ہیں وہ صرف خطابت کے حوالے سے نہیں بلکہ درس نظامی کے حوالے سے، علم دین کے اعتبار سے، عربی ادب کے اعتبار سے جو ان کی سے ہے، جو ان کی بات ہے اور قوم میں جو ان کی پہنچ ہے، جو ان کا تجربہ ہے، بلکہ ایک بار شیعہ یونیورسٹی کے بنانے کے سلسلے میں جو انہوں نے اقدام کیے تھے، تو جو بھی وہ اس طرح کے ان کے تجربے ہیں ان سب کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ غضنفر بھائی تک جب یہ مائک پہنچے تو 5 منٹ والی شرط جو ہے وہ نہ رہے، بلکہ پھر غضنفر عباس صاحب ہوں اور مائک ہو اور آپ حضرات کے ساتھ وہ اپنے تجاویز کو شیئر کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ علماء صد احترام، آپ کی بارگاہ قدس اور جناب طہارت معام میں مجھ سے پیشرو خطبہ، مقررین اور دانشوروں نے اپنے اپنے خیالات اور قوم کے ضروریات کو وضاحت کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کچھ کو میں سن پایا اور کچھ میرے حاضر ہونے سے قبل ہی اپنے قیمتی آراء اور مؤقر خیالات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر چکے تھے۔ میں چند لمحات کے لیے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ معلومات یا کچھ ایسے انوکھے خیالات رکھوں کہ جو آپ کی سماعتوں سے مانوس نہ ہو سکے ہوں۔ نہیں، میں وہی باتیں اور وہی خیالات اور وہی تصورات جو مسلسل گردش میں رہتے ہیں اور ہندوستان کی اس پاکیزہ سرزمین پر متعدد کانفرنسیں، سیمیناریں، اجلاس اور تقاریب برپا ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے یہ محترم، مقدس، معظم، معتبر، معتمد علماء کرام تمام کانفرنسز میں، تمام سیمیناروں میں اور تمام اجلاس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ان کی حاضری کے شرف اور برکتوں سے بہت سارے مسائل اور بہت سارے تفکرات اور بہت سارے تجویزات سامنے آتے ہیں۔ علماء کرام کی موجودگی اور ان کا حضور اور ان کی تشریف آوری ہر کانفرنس کے لیے، ہر سیمینار کے لیے، ہر اجلاس کے لیے شرف کا سبب ہوتی ہے اور تقویت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نورانی علماء، یہ قوم کے نمائندے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے مسلک، مکتب اور ان کے مدرس کے وہ پیغمبران عظیم القدر ہیں جو ان کے اقدار کو اور ان کے دروس کو، ان کی سیرتوں کو، ان کی سنتوں کو اور ان کے فرائض کو ہم جیسے جاہلوں تک پہنچا کر زندگی کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے ہمارے مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، مسائل جو کل تھے وہی آج بھی ہیں، جو پرسوں تھے وہی آج بھی ہیں۔ مسائل میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ، کوئی ترمیم، یہ تو لفظ ہیں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے زیادہ تر مسائل میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں، ہماری بہت ساری ضرورتوں میں سے بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں، ہمارے ڈیمانڈس، ہمارے مطالبے جو کل تھے وہ آج بھی ہیں، ابھی تک ان کو حل ہونے کا رزق میسر نہیں ہو سکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کہیں گے، چونکہ میں خطیب بھی ہوں اور مثالوں سے بھی کام چلاتا ہوں، ایک سچائی، ایک صداقت، ایک حقیقت، ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ ہماری بستیوں میں، ہمارے قریوں میں، ہمارے مساکن میں، ہمارے مواطن میں مسجدیں ہیں، امام بارگاہ ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، اور ان سب کے علاوہ
جو اہم اور آخری منزل گاہ ہے جس کو ہم قبرستان کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مسائل جو ہم مسجدوں میں، مدرسوں میں، امام بارگاہوں میں، مکتبوں میں حل کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جب ہمارے یہاں سے کوئی ہمارا عزیز یا ہمارا کوئی قریب اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف سفر پا ہوتا ہے اور ہم اس کو 4 کاندھوں پہ سوار کر کے قبرستان میں لا کر اس کی ابدی آرام گاہ کی طرف اس کو بھیجتے ہیں، تو اس وقت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مجلس میں بھی نہیں آ پاتے، مسجدوں میں نہیں آ پاتے، مکاتب میں نہیں آ پاتے، مدارس میں نہیں آ پاتے، وہ لوگ بھی قبرستان میں آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستان میں جب آتے ہیں تو نظر کی جاتی ہے، دوڑائی جاتی ہے، ہر 4 جانب دیکھا جاتا ہے، جھاڑ ہے، جھنکاڑ ہے، گھاس کھڑی ہوئی ہے، اور کہیں پر گندگی ہے، کہیں پر غلاظت ہے، تعفن ہے، بدبو ہے، اسمیل ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اس وقت سب جوڑ کر ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ قبرستان اتنا خراب ہو گیا، اتنا بیکار ہو گیا، اسے تو چمن بنایا جائے گا، اس کی باؤنڈری کی جائے گی، اس میں کوئی خادم رکھا جائے گا، اس میں کوئی ایسا سلسلہ قائم کیا جائے گا جو اس قبرستان کی بقا کا، صفائی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا اور اس کے دوام کا ذمہ دار ہو۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں کبھی گندگی نہیں ہوگی، اب اس میں کبھی جھاڑ جھنکاڑ نہیں ہوں گے، اب اس میں کبھی بھی نجاستیں نہیں آئیں گی، یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب تک دوسرا مردہ نہیں ہوتا اور دوسری میت نہیں ہوتی اور ہم پھر دوبارہ قبرستان میں جاتے، اس درمیان میں کبھی ایک دن بھی نہیں سوچتے قبرستان کے بارے میں۔ دیکھیے گا یہ ہوتا ہے جب دوسرا مرتا ہے پھر جاتے، پھر وہی صورتحال ہوتی ہے، ارے جیسا کل قبرستان تھا ویسا ہی آج بھی ہے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ کانفرنسیں، سیمیناریں بھی اگر اسی طرح ہو گئی کہ پہلی سیمینار میں آئے تھے یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، پھر دوسری سیمینار میں آئے پھر وہی کا یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر تیسری سیمینار میں آئے، کانفرنس میں آئے، اجلاس میں آئے، پھر وہی کا یہ ہوگا وہ ہوگا، تو میں علماء سے ایک بات تو کہنا چاہتا ہوں، ذمہ داروں سے، کہ خدا کے لیے ان سیمیناروں کو، ان اجلاس کو، ان کانفرنسوں کو قبرستان بننے سے بچائیے۔ اس میں جو کچھ فیصلہ لیں دوسری کانفرنس ہونے سے پہلے اس کو عملی جامہ پہن لینا چاہیے۔ اور کر رہے ہیں آپ، جتنے اس کے اندر تجاویز رکھے جائیں، جتنے گزارشات رکھے جائیں، کوشش یہ کی جائے اور جد و جہد یہ کی جائے، صحیح مسلسل یہ کی جائے کہ دوسری کانفرنس ضرورتوں کے مطابق نہ ہو بلکہ شکرانے کے طور پر ہو، کہ پہلی کانفرنس میں ہمارے جو تجاویز تھے صاحب آپ کو مبارک، وہ مکمل ہو گئے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک بات، دوسری بات کہی، اس کا پہلا ایجنڈے کا پہلا پوائنٹ یہی ہے نا، علماء اور مومنین میں اتحاد۔ غور کریے گا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مگر اس میں ایک منطقی پہلو یہ بھی ہے کہ مفکر لوگ، مدبر لوگ اور صاحبان علم لوگ اس جملے کو سن کر تھوڑا سا گہرائی میں اتریں گے کہ کیا جو متحد نہ ہوں انہیں بھی علماء کہا جاتا ہے، یا جو متحد نہ ہوں انہیں بھی مومنین کہا جائے گا؟ ارے بھائی، ایمان جہاں ہوگا وہاں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور علم جہاں ہوگا وہاں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، اتحاد ہی ہوگا۔ یہ سیف صاحب نے پہلی بات کی، مگر میں سوچا کرتا تھا، ابھی میں نے دیکھا واٹس ایپ پر ٹرول ہونے لگی ہے کانفرنس، یہ سیمینار ابھی سے ہونے لگی، اور اس کے اوپر نئی نئی باتیں۔ دوسری شکل اس کے اندر ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ محراب و ممبر کو ذاتی اختلافات سے الگ رکھ کر تعلیم اہل بیت و فضائل مصائب محمد آل محمد بیان ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا آیا ہے، مگر ایسے بیان کرنے والوں کو لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اور اپنے اپنے پروپیگنڈوں کا اور اپنی اپنی سازی کو شکار بنانا چاہا ہے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں کیا ہے مولانا، کہ اگر کوئی شیعہ عقائد تشیع کو مسخ کرتا ہے، یعنی اخباری، آج کی میٹنگ میں میرے 2 مطالبے ہیں، علماء کرام ایک تو یہ ثابت کر کے جائے آج کہ اخباری کون ہے۔ آج کی اس میٹنگ، اس کا سیمینار کا، کانفرنس کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ تعین کیا جائے، تشخص کیا جائے کہ اخباری کون ہے۔
چونکہ ہر ایک کسی کو اخباری کہہ دیا جاتا ہے۔ اخباری کون ہے؟ کسے اخباری کہتے ہیں؟ جس اخباری سے اسلام کو، دین کو، شریعت کو، فقہ کو، ملت جعفریہ کو، عقائد کو، مسلمات کو خطرہ ہے، وہ اخباری کون ہے؟ یہ آج طے کر کے جائیں آپ کہ اخباری کون ہے، تاکہ ہم اخباری سے بچ سکیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اخباری کون ہے، حالانکہ ہمیں بھی کہہ دیا جاتا ہے اخباری کون ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اخباری کی ڈیفینیشن، اخباری کی اصطلاح کیا ہے، ٹیکنیکل ٹرم کیا ہے عالم اسلام میں، علم کلام میں، یا آپ تفقہ کے میدان میں آ جائے، فقہ کے میدان میں آ جائے، اخباری کس کو کہا جاتا ہے؟ اخباری کون ہے؟ کیا ان چھچوروں کو اخباری کہا جائے گا؟ کیا ان بدبختوں کو اخباری کہا جائے گا؟ جو آئین کا علم بھی نہیں جانتے وہ اخباری ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو بتائیے کہ اخباری کون ہے اور ملنگ کون ہے، تاکہ ہمارا معاشرہ سمجھ سکے۔ جب تک تعین نہیں ہوگا اخباریت کا، ارے بھائی اس وقت تک بچا کیسے جائے گا؟ تو علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کا یہ ہمارے اوپر تفضل اور فضل و کرم ہونا چاہیے کہ ایک ایسی علامت بتائے کہ اخباری یہ ہے، اس کو اخباری کہتے ہیں، ہے نا؟ کیا یہ مطالبہ غلط ہے؟ علماء کرام کی خاموشی مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال رہی ہے، کیا یہ میرا مطالبہ غلط ہے؟ کم سے کم میرے دو سوال ہیں علماء سے، میں جھولی پھیلا کر مانگنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ آج حل کر کے جائیں کہ اخباری کون ہے، اور دوسری یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں 2% ریزرویشن چاہیے ہر جگہ، 20% یا 2% کتنا کہا تھا؟ 20% ہے نا، مسلمانوں میں سے ہم کو 20% ریزرویشن چاہیے ہر جگہ پر، مائنورٹی میں، اقلیت میں ہم کو چاہیے۔ دیکھیے ہم وہ قوم ہیں جو مانگنے والے نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو ہمیشہ دیتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ملے گا کہ نہیں ملے گا تو بات کی بات ہے۔ مطالبہ کرنا، حق مانگنا، حق کا ادعا کرنا، یہ سیرت اہل بیت ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، بڑا فرمائیے آپ۔ لیکن بھائی حکومت تک تو بڑے لوگ جائیں، گورنمنٹ تک بڑے لوگ جائیں، یو سی سی پہ بھی بات ہوئی ہے، سول کوڈ پر، یکساں سول کوڈ پہ بھی بات ہوئی ہے، یہ ساری باتیں سیاسی ہیں اور یہ ضرورت ہے وقت کی، ان پر بولنا چاہیے، دوسرے لوگ بھی بول رہے ہیں، ہمیں بھی بولنا چاہیے۔ لیکن میں تو دو چیزیں، نہ میں پارلیمنٹ تک جا سکتا ہوں، نہ میں قانون ساز اسمبلی تک جا سکتا ہوں، نہ میں منسٹریوں تک جا سکتا ہوں، الحمدللہ علماء کی بارگاہ میں آ سکتا ہوں، علماء کے جوتے سیدھے کر سکتا ہوں، ان کے طلبوں کو اپنی پتلیوں سے مس کر سکتا ہوں، اپنے لیے شرف سمجھ سکتا ہوں، ان کے بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے میں اپنے لیے سعادت دارین تصور کر سکتا ہوں۔ آج کے علماء سے دو چیزیں مانگنے آیا ہوں، ایک تو یہ بتا کے جائیں کہ اخباری کون ہے، اور ایک ہمیں قائد دے دیں، قیادت دے دیں، ہم جسے قائد سمجھیں، اس کی بات کو مانیں، اس کے پیچھے چلیں، تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اور ہمارا ماحول اور ہمارا فرقہ، ہمارا مذہب ایک پرچم کے نیچے ہو، ایک علم کے نیچے ہو، ایک شخصیت کے پیچھے ہو۔ بڑی بڑی باتیں ہیں، ہم ایک قائد نہیں بنا سکتے، ایک قائد ہونا چاہیے نا بھائی۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں قائد کیوں نہیں بن سکتا؟ ایران قائد دے سکتا ہے، عراق قائد دے سکتا ہے، لبنان قائد دے سکتا ہے، سب قائد دے سکتے ہیں۔ ہندوستان کیا قیادت نہیں دے سکتا ہے؟ اور اگر کسی کو قائد ملت کہا جا رہا ہے تو یہ بتایا جائے کہ اس کو کتنے علماء نے قائد بنایا ہے اور کہاں بنایا ہے، کیسے بنایا ہے۔ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم قائد مانیں گے، لیکن علماء کا اس کے اوپر اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ قیادت کی قوم کو ضرورت ہے، ایک تو قائد طے کرے اور ایک اخباریت کا خاکہ، شکل، صورت، پہچان، عرفان، معرفت، توجہ کیجیے گا، امتیاز، شکل، یہ بتا کے جائیں۔ ورنہ یہ ہوتا ہی رہے گا بھائی جس نے فضائل علی پڑھے یہ اخباری ہو گیا، جس نے فضائل مولا کائنات پڑھے کہ یہ ملنگ ہو گیا، جس کو چاہا ملنگ کہہ دیا۔ اچھا اس کے علاوہ ایک بات اور آتی ہے، مرجعیت کو لایا جاتا ہے درمیان میں۔ مرجعیت بڑا اعلیٰ، بڑا عرفہ، بڑا نفیس اور بڑا مطہر اور بہت باعظمت عہدہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں مرجعیت کو نہ لایا جائے۔ آج کل لوگ مرجعیت کو ٹکرا رہے ہیں، بتائیے خود یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا مگر میری زبان پہ آ رہا، میں مصلحت تو کرتا ہی نہیں ہوں، ہمیشہ صاف کہہ دیتا ہوں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ MI6 کی یہ کانفرنس ہے، یہ صادق شیرازی صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے اور وہ MI6 کے ایجنٹ ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ کو کیسے پتا کون MI6 کا ہے؟
آپ کے تعلقات ہیں نا MI6 سے، تب تو آپ کو پتا ہے کون MI6 کا ہے؟ صادق شیرازی۔ غور کریں گے آپ کو کیسے پتا کون MI6 کا ہے؟ خواہ پاگل بنانے چلے ہو قوم کو، اختلاف میں ڈالنے چلے ہو قوم کو، قوم میں انتشار کرنے چلو یہ MI6 کا ایجنٹ ہے، وہ MI6 کا ایجنٹ ہے۔ بھائی ہمیں تو پتا نہیں، آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو CIA کا کام ہے، تو CBI کا کام ہے، یہ تو خفیہ جو سوراخ رضا ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ کون کس کا ایجنٹ ہے، کون کس کا ایجنٹ ہے؟ خدارا ایسی تہمتوں سے بچیے، ایسی الزامات سے بچیے۔ ہماری قوم اب اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ اس میں مزید اختلافات کو دور کیا جائے۔ اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ساتھ ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر، علماء کرام ساری چیزوں کو بھول کر قوم کو آگے بڑھانے میں، قوم کی اصلاح میں، قوم کے تزکیہ نفس میں، قوم کی ارتقاء میں آگے بڑھیں۔ ان سب مسائل کو چھوڑیں، یہ مسائل بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کو تجربات ہوئے کہ نہیں؟ اس قوم میں کئی جھگڑے پہلے ہو چکے ہیں، ان اختلافات سے کیا ملا؟ ان اختلافات سے قوم کو نقصان ہی ملا، فائدہ نہیں ملا۔ سنیے، سب سے پہلا اختلاف ہمارے یہاں جو ہمیں یاد آتا ہے وہ نقلی سعیدی ہوا۔ کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ مدرسے غارت ہو گئے، پڑھانے والے نہیں ملے، علم رخصت ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا، میں یہ بات نہیں کر رہا حق پہ کون تھا باطل پہ کون تھا، مگر ایک اختلافات نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد ہماری یاد میں تنظیم و غیر تنظیم اختلاف ہوا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ بہت سارے نقصانات ہوئے۔ اب ایک اور یہ اٹھایا گیا، اب سارے اختلافات تو ہو گئے تھے، اب مرجعیت سے مرجعیت کو ٹکرایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوگا۔ علماء کرام سید شیرازی بھی آیت اللہ ہیں، سید خامنئی بھی آیت اللہ ہیں، دونوں ہمارے رہبر قائد ہیں، مرجع ہیں، مقدس ہیں، محترم ہیں، لائق تعظیم ہیں۔ کچھ ان کو مانتے ہیں سید علی خامنئی کو، کچھ سید شیرازی کو مانتے ہیں۔ اب اگر آپ سید شیرازی کو MI6 کا ایجنٹ کہیں گے تو ان کے ماننے والے پلٹ کر خامنئی صاحب کی بارگاہ میں گستاخی کریں گے، اور جب یہ گستاخی ہوگی تو نقصان کس کا ہوگا؟ کچھ ادھر ہو جائیں گے، کچھ ادھر ہو جائیں گے، تو شیعت ہی تو بٹے گی نا، شیعت ہی میں تو اختلاف ہوگا نا۔ تو خدا کے لیے ایسی باتوں سے بچا جائے۔ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، بس دو باتیں کہنا چاہتا ہوں عزیزوں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اخباری کس کو کہا جاتا ہے، میں وہ گفتگو یہاں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ دو چیزوں پہ غور کر لیجئے، سیف صاحب سے بھی گزارش کروں گا، ایک تو اس کانفرنس کو قبرستان بننے سے بچا لیں، دوسرے اخباری کا تعین اور قائد کا تعین، کہ قائد یا وعدہ کر کے جائے کہ اگلی کانفرنس یا اگلا سیمینار یا اگلا اجلاس جو ہوگا ہندوستان کے پورے علماء آئیں گے اور اس میں قائد کو ہم مشخص کریں گے، قائد کی تلاش کریں گے۔ ایک قائد ہونا چاہیے، قائد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر قائد نہیں ہوگا تو ملت بکھر جائے گی، ملت منتشر ہو جائے گی۔ قائد ایک میخ ہے، ایک رکن ہے، ایک روحا کا وہی قطب ہے جہاں پر سب کے سب متحد ہو کر آئیں گے۔ ایک قائد کی ضرورت ہے، نہیں میں کسی کا اعلان نہیں کروں گا قائد ہونے کا، یہ علماء کا کام ہے، علماء کرام قائد بنائیں گے۔ اور اگر ایک قائد مشکل ہے تو ایک ایسی شورا کمیٹی بنا لے جو سب کے مسائل کو دیکھے، ہر طرح کے۔ ہاں یہ اچھا ہوگا اگر کمیٹی بن جائے، وہ قائد سے بھی اچھی ہوگی، اس لیے کہ اگر جب آپ ایک قائد بنائیں گے تو قائد کو ویسے ہی غرور اور تکبر ہو جائے گا کہ جیسے آج کے ہندوستان کے اس اپنے ہاتھ میں ساری باغ ڈور لینے والے حاکم وقت کو ہو گیا ہے۔ اگر اکیلا کوئی ہو جائے تو سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے۔ اب آپ کیا ہو رہا ہے دیکھیے، غور کریے۔ ایک شورا، یہ شوروی نظام ایران میں بھی ہے، ہندوستان میں کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ قوم سے آئے ہوئے لوگ، مشہد سے آئے ہوئے لوگ، یہ نجف اشرف سے آئے ہوئے لوگ، یہ سارے نورانی حضرات بیٹھے۔ کیا جیسے ایران میں علماء شورا چنتے ہیں، آپ حضرات ایک شوروی نظام اور ایک کمیٹی نہیں چن سکتے جو سارے مسائل کو دیکھے، سارے اسلامی اور دینی عوامر کو اپنے تحت نظر اور اپنے حساب سے قوم تک پہنچائے، قوم کی ہدایت کرے، وہی معین کرے، وہی سب کو اچھائیاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میں خیال سے زیادہ بول گیا ہوں، نیر صاحب ختم کر دو بس، آپ چونکہ قائد ہیں اس
تقاریر کے سنچالن کے اور اس کے تقریر کے جو بھی کچھ ہے اس کے آپ قائد ہیں، فی الحال میں آپ کے تقلید کروں گا۔ تو بس گزارش یہی ہے حضور، اگر برا لگا ہو تو پھر ایک مرتبہ معذرت چاہتا ہوں، مگر غور کریے، قیادت یا شورویت اور ایک اخباریت کی شناخت یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی طول عمر کی، آپ کے توفیقات کی، آپ کے تائیدات کی اور آپ کے کثرت امثال کی بارگاہ رب العزت میں اپنے تہہ دل سے دعا کرتا ہوں۔ پروردگار ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم رکھ، پروردگار ان کی حفاظت فرما، پروردگار ان کی رہبری میں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے میں ہم کو ترقیاں اور بلندیاں عطا فرما۔ ان سب کو امام زمانہ کی نیابت کا شرف اور پروردگار تو ہی عطا کر سکتا ہے، عطا کر دے۔ پھر یاد دہانی کے لیے آپ کی خدمت میں پھر یہ تینوں لفظ دہراتا ہوں، ان پروگراموں کو قبرستان بننے سے بچائے، ان میں اخباری پالیس کا تعین ہو اور دوسرے قیادت یا شورویت، یہ چیز آپ ضرور قوم کو دیں، ہمیں دیں، افراد کو دیں، ملت کو دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔